نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، تو یہ ہمارے درس جاری بساری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کو ہر حالت میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اہتمام کرتے ہوئے اور فرمایا کہ اس کا اہتمام کرو، یہ فرماتے ہوئے سنا۔ تو صحابہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنتے تھے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس اعتبار سے نماز پڑھنے کے لیے نماز کی کچھ شرائط فرائض بھی ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن پھر شریعت میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی کسی حد تک مجبوری لاحق ہو گئی تو اس مجبوری کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا یعنی بتایا کہ یہ مجبوری ہے تو اس کا یہ حل ہے، یہ مجبوری ہے تو اس کا یہ حل ہے، یہ ہو گیا تو یہ کرو، وہ مجبوری ہے تو وہ کرو، یعنی الغرض نماز اور پوری زندگی کے مراحل میں جتنے سارے مسائل آئے نبی علیہ السلام نے ان کو اس کا حل بتایا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ایک ہوتی ہے ستر عورت، یعنی بدن کو چھپا کر نماز پڑھنا، یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری لائق آ جائے تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام سے صحابہ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مجبوری آ گئی، اب اس کے متعلق کیا کریں۔ اب ستر عورت یہ شرائط نماز میں سے ہے، اگر کسی کو کوئی مجبوری آ گئی پورے کپڑے نہ ہو تو اس کے متعلق کیا کریں۔ اور اس دور میں جو عورتیں بھی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، وہ بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی بری نیت وغیرہ آ جائے، الغرض بہت سارے ایسے مواقع ہیں، شیطان تو خالی بار چھوڑتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے بھی کم ہیں اور یہ بدن چھپانا بھی لازمی ہے، شرائط نماز میں سے ہے، اب یا رسول اللہ اس کے متعلق کیا کریں۔ تو ہماری شریعت کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان عورتوں کو حکم دیا کہ جب تک مرد رکوع اور سجدے سے سیدھے نہ ہو جائیں نا تو عورتیں اپنے سر کو نیچا ہی رکھیں، اوپر نہ کریں۔ وہ پوری حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بچوں کی طرح اپنے تہمت گردنوں پر باندھتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک مرد سیدھے نہ ہو جائے۔ یعنی مجبوری لائق ہو گئی، ابھی ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے گردنوں میں باندھ کر بھی نماز کو اس حالت میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تھوڑا بہت سر میں درد ہو جائے، یار آج ہمت نہیں ہے پڑھنے کی، اور تھوڑا بہت تھک کے آ گئے، یار آج ہمت نہیں ہے پڑھنے کی۔ وہاں پر تھکنے کی حالت نہیں ہے، صحابہ جہاد میں بھی جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، الغرض دنیاوی جتنے بھی کام ہونا وہ کام سارے کر کے لیکن نماز کو پھر بھی اپنے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور مجبوری آ گئی، ضروری مجبوری ہے، ستر عورت، انسان کو اپنا بدن چھپانا لازمی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے کپڑا اتنا، پھر بھی حضور علیہ السلام سے پوچھنا یا رسول اللہ یہ مجبوری لائق آ گئی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب حکم ارشاد فرمائے ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور یہ کپڑا بھی چھوٹا ہے، تو یا رسول اللہ ہمارے لیے اب حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں بھی تمہیں نماز پڑھنا لازمی ہے، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک تم لوگ سیدھے نہ ہو جاؤ، نماز سے فارغ نہ ہو جاؤ، صحیح نہ ہو جاؤ، تب تک عورتیں اپنے گردنوں کو جھکائے رکھیں۔ آپ دیکھیں کیا ہی خوبصورت ہماری شریعت ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کا صدقہ ہی نصیب فرما دیں۔ کیا ہے؟ صحابہ کا صدقہ ہی نصیب فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 گانا نماز پڑھ کر اور اس پر پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، آج دنیا میں اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو باپ کہتا ہے یار اس بیٹے نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔
میں اپنے اس بیٹے سے خوش ہوں بڑا، تو وہ باپ خوش ہو جاتا ہے، اس کو نوازنے پر آ جاتا ہے۔ جو بچہ کہے، باپ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جو بچے نے کہا ہے نا میں اس کی ہر خواہش پوری کروں، کیوں؟ اس نے میرے دل کو خوش کیا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ تو بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، وہ دنیا کے اندر رنج میں ہو سکتا ہے، وہ مصیبت میں ہو سکتا ہے، وہ پریشانی میں آ سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے پاس جو پریشانی آئی ہے نا، جو غم آئے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، وہ اسی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے اعمال کرنا چھوڑ دیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کا صدقہ نصیب فرما دیں جو حضور علیہ السلام سے سنتے پہلی ترجیح ان کی یہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے ہم بھی وہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔